عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور مسلمان تو اپنے بھائی پر بالکل زیادتی نہیں کرتا۔ مسلمان کا بھائی، اور مسلمان اپنے بھائی پر زیادتی بھی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے بھائی کو بے یار و مددگار اور بے سہارا بھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو آدمی اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، چاہے مال کے ذریعے سے مدد کر کے، چاہے جان کے ذریعے سے مدد کر کے، چاہے زبانی جملہ کوئی تسلی کا بول کر اپنے مسلمان بھائی سے مصیبت کو اور تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے اوپر سے قیامت کے دن چھوٹے بڑے غموں کو اللہ دور کرے، ہر قسم کی مصیبت کو اللہ دور کرے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی گناہوں پر پردہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت اور پیارا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے آدمی ایسے ہی سوچتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے بھلا سوچتا ہے، جیسے اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنے کی محنت کرتا ہے، اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی سے بھی تکلیف اور ضرر کو دور کرنے کی محنت۔ جیسے انسان اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہیں دیکھنا چاہتا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی بے یار و مددگار بنتے کو اس کی مدد کرو، جس طرح سے وہ مدد کا محتاج ہے اس کی مدد کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کربات الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو آدمی اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان سے پریشانی کو، تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے تکلیف اور پریشانی کو ہٹائے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کسی تنگدست پر آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے سہولت فراہم کر دیتا ہے، اس کی مشکل دور کرنے میں مددگار بن جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کو دور کرنے والے پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب کوئی حاجت پیش آتی تھی تو کیا کرتے تھے، مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تو مجھے اس حدیث پر، اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ میں اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کروں گا جس کے بدلے میں اللہ میری ضرورت کو پورا کرے گا۔ آج لوگ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا وظیفہ اور عمل پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین بتایا ہوا عمل اور وظیفہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگ جاؤ۔ اور اس وقت جو سیلاب زدگان کی حالت ہے اور جو مشکل میں مبتلا ہے اور ملک کا بہت حصہ
اس سیلاب کی زد میں آیا ہے، اس وقت آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں جو ممکن ہو سکتا ہے، جس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ خود پیسہ نہیں ہے، دوسروں کو کہو، آج خود اپنے مال سے خرچ کرو۔ گھروں میں خواتین سے کہو وہ اپنے مال سے خرچ کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ گھر کا سربراہ دے دے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن گھروں میں خواتین سے اس بات کی تاکید کرو، ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنے مال سے دیں۔ جو آپ اپنی خواتین کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو جو جیب خرچ آپ دیتے ہو، اس جیب خرچ سے وہ بھی خرچ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص خواتین کو حکم دیا، تم صدقہ کرتی رہا کرو، صدقہ کرتی رہا کرو، تاکہ دل کے اندر ایک ہمدردی اور ایثار پیدا ہو۔ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اپنے بچوں سے بھی عمل کروائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی عمل کروائیں۔ بچوں کو جو آپ ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں، ضرورت کے پیسے دیتے ہیں، اس میں سے بھی بچہ بھی کوئی پیسے بچا کے وہ بھی اس موقع پر خرچ کرے۔ جوانوں کے پاس جو رقمیں رکھی ہوئی ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، اس میں سے بھی کچھ حصہ کو بچا کر وہ ضرور اس موقع پر مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ میں اس کر رہا ہوں، مدد کہیں سے بھی ہو جائے گی، لیکن میرا اور آپ کا حصہ پڑ جائے گا، ہماری بات حصہ۔ اس وقت امتحان ہے ان کا بھی اور ہمارا۔ مصیبت زدہ کا امتحان ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، اور باقی لوگوں کا امتحان ہے کہ وہ کتنی مدد کرتے ہیں اس موقع پر۔ آپ کا بھی، ہمارا، سب کا امتحان، اور سب اس دنیا میں ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ علیہ السلام کی جو ہدایت ہے، اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اس ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایما مسلم کسا مسلمن صوما، جو آدمی کسی مسلمان کو اس کی ضرورت کے وقت کپڑا فراہم کر دیتا ہے، اسے کپڑا پہنا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو جنت کا سبز لباس، ان کا لباس پہنائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو حاجت کے وقت کھانا کھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے عمدہ میوے اور پھل عطا کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو پانی کا گھونٹ فراہم کر دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کی نہر، جنت کا چشمہ الرحیق المختوم سے اللہ اسے ضرور پلائے گا، اللہ اسے وہاں سے پلائے گا۔ ایسے بھی ہمدردی کرنی چاہیے، اور اس ہمدردی کرنے پر آخرت کا اجر تو دیکھو کتنا بڑا اجر ہے۔ اجر کمانے کے لیے نماز سے بھی اجر آدمی کماتا ہے، تلاوت سے بھی اجر کماتا ہے، ذکر سے بھی اجر کماتا ہے، یہ بھی خیر کے اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں۔ ہر آدمی کے اعمال سے بھی اس وقت اجر کما سکتا ہے، اور ہر شخص کوشش کر سکتا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے اجر کمائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو بیوہ ہیں اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مساکین، یتیم، ان کی جو اعانت اور مدد کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہے جیسا کہ ساری رات قیام کرنے والا ہو اور سارے دن روزہ رکھنے والا ہو، جو یتیموں کی مدد کرے گا، بے سہارا عورتوں بیواؤں کی جو مدد کرے گا، اور اسی طرح سے مساکین کی جو مدد کرے گا، اسے کیا ملے گا؟ اسے ایسا ملے گا جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور کیا ملے گا؟ جیسا کہ سارا دن روزہ رکھ رہا ہے۔ اور کیا ملے گا؟ جیسا کہ ساری رات قیام کر رہا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس کا خیال کیا جائے، اپنے گھروں میں بھی اس بات کو چلائیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں، ایک مدد ہے اپنے مال سے، دوسری مدد ہے اپنی جان سے، تیسری مدد ہے زبان سے۔ زبان سے کیا ہے؟ جو حاجت مند، مصیبت زدہ، پریشان حال، اپنی زبان سے تسلی دو، اللہ کی طرف انہیں متوجہ کرو، خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سے کوئی صاحب خیر آپ کے علم میں ہے، اسے ترغیب دو، اسے ترغیب دے کر اس کے ذریعے سے خرچ کرواؤ۔ یہ سب کی سب مدد میں شامل ہے۔ اور ایک دوسری بات،
اور وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس موقع پر جو وہ لوگ جو کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، اور اس قسم کے اسباب و سامان جو اس وقت بیچتے ہیں، جو اس وقت خاص طور پر مصیبت زدہ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اپنے نرخ، اپنے بھاؤ، اپنی قیمتوں کو نہ بڑھائیں، یہ بڑا ظلم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا اکسل عبد المحتکر، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا آدمی تو بڑا برا ہے، بڑا برا ہے۔ ان ارخص اللہ الاسعار، اگر اللہ پاک گرانی کو، مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی ایسے اسباب آ جاتے ہیں، ایسی آفات آ جاتی ہیں کہ ان آفات کی وجہ سے چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور جب ضروریات کم پڑ جاتی ہیں، ضرورت کم ہو جاتی ہے لوگوں کی، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، تو یہ غمگین ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا پروفٹ اب ہو نہیں۔ اور جب ایسی آفت آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ سیزن کا وقت ہے، ایسی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ کمائی کا وقت ہے۔ ایسی باتیں اس وقت سننے کو ملتی ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں اور پنجاب میں کمائی کا دھندا ہے۔ یہ سرمایہ دار، یہ دکاندار، ان لوگوں کی زبانوں سے اس قسم کے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں۔ یہ بہت ظلم کی بات ہے، بہت ظلم کی بات ہے۔ جس طرح سے پہلے ایک منافع رکھ کر ایک آدمی چیز بیچتا ہے اور اس کی گزر بسر ہو رہی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اب اسی منافع کے ساتھ اگر چیز کو بیچے گا تو اللہ قادر مطلب ہے، اسے تو کم کرنا چاہیے اور سستا کر کے بیچنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ لیکن وہ 5 روپے کی چیز جو ہے وہ 15 پر لے جاتا ہے، 1000 روپے کی چیز 3000 پر لے جاتا ہے، 3000 کی چیز جو 9000 پر لے جاتا ہے، تو بھائی یہ سراسر ظلم اور زیادتی، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ایسے بہت گناہگار ہیں، من احتکر فہو آثم، اور فرمایا جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور غلوں کے اندر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس وقت یہ غلوں کی ذخیرہ اندوزی اور غلوں کی قیمتوں کو بڑھا کر چڑھا کر بیچنا، اور اس وقت لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الجانب مرزوق والمحتکر ملعون، باہر سے ضرورت کی چیزوں کو لا کر جہاں ضرورت ہو وہاں فروخت کرے تاکہ لوگوں کو سہولت فراہم ہو، لوگوں کو آسانی پیدا ہو، مناسب دام پر وہ چیز بیچے، تو فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ سے برکت دے۔ والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنے والا اور ضرورت اور غلے کی اشیاء کو اس وقت جب ضرورت ہو مہنگائی کر کے بیچنے والا اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، فرمایا ملعون، اس پر تو لعنت ہو، اس پر تو لعنت ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر آدمی بازار میں بیچنے والا آدمی بھی، دکاندار آدمی بھی اس بات کی کوشش کرے کہ اس کو دکان کھولے صرف اپنے نفع کے لیے نہیں، وہ دکان کھولے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کے لیے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، مسلمانوں کی خیرخواہی کرے۔ بھائی اگر وہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت کرے گا تو یقیناً اپنا نفع تو ہے ہی ہے، اپنا پروفٹ تو اس کو حاصل ہوگا ہی ہوگا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کی نیت کرے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں۔ ایک مرتبہ ایک گھوڑے کی حاجت پیش آئی تھی اور سوچو تو صحیح، اپنے خادم سے کہا میرے لیے خرید کر لاؤ ایک گھوڑا، اور وہ خریدنے کے لیے گیا تو وہ 400 درہم میں مل گیا۔ جب دیکھا گھوڑا نہیں 400 کا تو نہیں،
کس سے لائے ہو؟ فلاں سے لائے. بلاؤ اس کو. بلایا, کہا میں تمہیں 500 درہم دے دوں؟ کہا دے دے. پھر فرمایا 600 دے دوں؟ کہا دے دے. کہا 700 دے دوں؟ کہا دے دے. اور پھر اس نے کہا آپ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو پھر 800 درہم اسے دیے اور ارشاد فرمایا اس کی قیمت لکھنے میں 800 ہے, شاید آپ نے کسی مجبوری سے ایسے پیسے دے جاؤ. اس نے کہا جی ہاں مجھے مجبوری تھی, پیسوں کی حاجت تھی, اس لیے میں نے کم قیمت میں بھیجا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ایسی مثال کسی معاشرے میں ملے گی کہ جو پیسے بڑھا کر دے رہا ہے کہ نہیں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آج تو ہر آدمی دوسرے کا پیٹ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر انسانوں کی زندگی کا طریقہ بھی ایک جگہ پر ذکر فرمایا. انسانوں کی زندگی کا معیار کیا ہے, جانوروں کی زندگی کا معیار کیا ہے. فرمایا جانوروں کی زندگی کا معیار ایک یہ ہے جیسا کہ جانور گائے بیل بھینس یہ جانور ہے, گدھا گھوڑا یہ جانور ہے, ان جانوروں کو اپنے ساتھ والے جانوروں کا احساس نہیں ہوتا. اگر ایک گائے کو ایک کنارے میں باندھ کر اور اس کے سامنے چارہ ڈال دیا جائے, برابر میں دوسری گائے وہ بھوکی ہو, اسے احساس نہیں ہوگا کہ میری بہن بھوکی ہے, اسے بھی کچھ دے. اور اگر ایک جانور کو گدھے کو ادھر کھلا چھوڑ دیا جائے, اس کے سامنے گھاس ڈال دی جائے, کنارے میں دوسرا باندھا ہوا ہو, جب یہ گدھا نہیں سوچے گا کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ سارا دن کام کرتا رہا, اس کو بھی میں کچھ گھاس ڈال دوں, کیونکہ اس کے اندر یہ حص نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. انسان کے اندر سے جب حص مٹ جاتی ہے تو پھر اس طرح سے جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے, اسے دوسرے کا کوئی احساس نہیں. اور جب اس سے اور نیچے آتا ہے اور نیچے تنزل میں جاتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی فرمایا کہ وہ ریچھ, بھیڑیے, چیتے, شیر کی طرح ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے دوسرے کی زندگی کو بگاڑتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, جو بھیڑیا کسی بکری پر حملہ کرے گا اس کی زندگی تو گئی, لیکن اس کی زندگی تباہ کر کے اس کا گوشت لا کر اپنے بچوں کو کھلائے گا, خود کھائے گا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کی زندگی تباہ کرتا ہے. یہ درندوں کا مزاج ہے. جب انسان انسانیت کے معیار سے گر جاتا ہے تو پھر یہاں آتا ہے, پھر وہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے اپنی زندگی بناتا ہے. اور تیسری قسم ارشاد فرمائی وہ جانور جیسے سانپ اور بچھو ہے. سانپ اور بچھو کسی کو ڈستا ہے, اس کی زندگی تو تباہ ہوئی ہی ہوئی, لیکن سانپ کے ڈسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اب مطلب یہ ہوا اتنا گندا معیار اس کی زندگی کا ہو گیا, اتنا تنزل کا شکار ہو گیا کہ دوسرے کی زندگی بگاڑنی ہی بگاڑنی ہے, اپنی بنے یا نہ بنے دوسرے کی زندگی بگاڑ, دوسرے کی زندگی تباہ کر. لیکن انسان ان سب معیاروں سے اوپر ہے, بلند ترین معیار ہے انسان. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ ہے انسان کا معیار کہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے. اپنے کی ضرورت ہے, دوسرے کی بھی ضرورت ہے, لیکن دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے. ایک میرا مسلمان بھائی ہے, اس کی ضرورت کو میں پورا کر لوں, میری خیر ہے, میں بعد میں کھا لوں گا, میری ضرورت بعد میں پوری ہو جائے گی. اپنے مسلمان بھائی اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے, یہ زندگی کا بلند معیار ہے. آج ہم اپنی خواہش دوسرے کی ضرورت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج ہم اپنے گھر میں ہونے والا اسراف اور فضول خرچی وہ دوسرے کی ضرورت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیز دوستو بزرگو, اسلام بہت بلند معیار ہمیں زندگی کے عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلند معیار دیے ہیں, اور ان بلند معیار کی وجہ سے اس انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کہا گیا. یہ جب معیار اس کی زندگی میں آتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ اور مقام اسے ملتا ہے. اور جب یہ اس انسانی معیار سے گرتا ہے تو ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر سب سے نچلا طبقہ اس کا ہوتا ہے. پھر زندگی گزارنا ایک حیوان سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے. ہمیں اپنے معیار کو بلند کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو سب